ہمارے ساتھ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ بتا دیں تاکہ ایک پروگرام کو ہم چلا سکیں. کیا خصوصیت ہے اور دیگر شعراء کے مقابلے میں امتیازی مقام کیوں ہے اعلیٰ حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ و رضوان، آپ کے کلام کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پورا کلام ہی قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ کا ہر شعر جو ہے یا تو قرآن کی تفسیر ہے یا حدیث کی تشریح ہے یا کسی بزرگ کے قول کی طرف اشارہ ہے یا جو ہے وہ محبت کا اظہار ہے دائرہ شرع کے اندر. ایک تو خاصیت یہ ہے. دوسرا آپ نے خود ہی اشارہ کیا ہے، اپنے ایک شعر کے اندر بیان کیا ہے جو شعراء کے درمیان بڑی ہی مشہور بات ہے کہ اگر دامن شرع کو تھاما جائے تو شاعری کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر شاعری کا حسن ادا کرنے کی طرف آپ جائیں تو پھر شریعت کا دامن آپ نہیں تھام سکتے. اچھا. یعنی شریعت کا حسن اور شاعری کا حسن دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اچھا. کیونکہ شاعری کے بارے میں مشہور ہے کہ اکذب اوست احسن اوست، کہ جو شاعری میں جو سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے وہ سب سے عمدہ بات ہوتی ہے. تو اس لیے شاعری اور شریعت دونوں کے حسن کو جمع کرنا بہت مشکل ہے. یہ بات شعراء کے درمیان جو ہے وہ ایک مسلم ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے وہ اس ضابطے سے استثنائی مثال ہے. آپ خود کہتے ہیں جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیشے جلوائے زمزمائے رضا کے یوں. کہ جو یہ کہہ دے کہ شریعت شعر کا حسن اور شریعت کی پاسداری کا حسن یہ دونوں باتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں، تو آؤ اسے لاؤ رضا کے نغموں کے سامنے، رضا کے گیت کے جلوے کے سامنے لاؤ اور بتاؤ یوں. یہ کلام بھی آپ کا مرزا غالب کی زمین میں ہے. مرزا غالب نے یوں کہا تھا جو یہ کہے ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب اسے پڑھ کے سنا کے یوں. تو آپ نے اسی زمین میں یہ مقطع ہے آپ کا کہ جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیشے جلوائے زمزمائے رضا کے یوں. اور ایک بات میرے ذہن میں آ گئی یہاں پہ، بڑا ہی پیارا شعر ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا، آپ نے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے. دیکھیں اس پر علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس اس کا وہ حصہ جو آپ کے جسد مبارک سے متصل ہے وہ افضل البقاع ہے، تمام بقعوں سے تمام جگہوں سے افضل ہے. اس بات پر علماء اسلام کا اجماع ہے. ٹھیک ہے. اب اس پر ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روضہ اقدس جو ہے وہ افضل ہے تمام جگہوں سے تو کعبہ مشرفہ سے بھی افضل ہوا. جب کعبہ مشرفہ سے بھی افضل ہے تو پھر بائیں طرف کیوں واقع ہے؟ حالانکہ اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز افضل ہوتی ہے وہ دائیں طرف ہوتی ہے، لیکن روضہ اقدس جو ہے وہ کعبہ مشرفہ سے بائیں طرف ہے. ٹھیک ہے. اب سرکار اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اس میں کیا نقطہ ہے اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اپنے ایک قطعے کے اندر. آپ کا ایک قطعہ ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کعبے سے اگر تربت شاہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. کہتے ہیں کہ اگر کعبے سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس آپ کی قبر مبارک افضل ہے، فضیلت والی ہے، تو پھر بائیں طرف کیوں اس کی جگہ رکھی گئی ہے؟ کہتے ہیں کعبے سے اگر تربت شاہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرکز دل ہے. کیا بات ہے. کہتے ہیں اس فکر میں دل کی طرف دھیان گیا تو پتہ چلا اچھا دل بائیں طرف ہوتا ہے. تو جو کعبہ مشرفہ ہے یہ دین کے جسم کی مانند ہے اور سرکار کا روضہ اقدس ہے یہ دین کے دل کی مانند ہے. اچھا اس کو بعض لوگ یوں پڑھ دیتے ہیں یہ مرکز دل ہے، یہ مرکز دل نہیں ہے، مرکز دل ہے. کنٹینیو کریں گے، ہمیں بریک پہ جانا ہے. ملاقات آپ سے ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. واپس لوٹیں گے تو مفتی صاحب سے بات کو شروع کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. شامدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مفتی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں جو کہنا چاہتے تھے، پھر کلام کی طرف. میں ایک اور کتاب کا پیش کر دیتا ہوں پھر آپ اپنا سیگمنٹ آگے چلائیے گا. جی. کہ ایک اردو کا محاورہ ہے بڑا مشہور، تصویر اترنا، کہ تصویر اتارنا، تصویر اترنا، تصویر اتر گئی.
اس کو سرکار عالم نے بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا اپنے قطعے کے اندر کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی کوئی تصویر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی آپ ایک وجہ بیان کرتے ہیں. یہ شعر حسن تعلیل کا ہے. حسن تعلیل کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پھر کبھی روشنی ڈالوں گا. ٹائم آپ نے کہا 2 منٹ ہے. تو آپ فرماتے ہیں یا شبہ شبی کا گزرنا کیسا، بے مثل کی تمثال سنورنا کیسا، ان کا متعلق ہے ترقی پہ مدام، تصویر کا پھر کہیے اترنا کیسا. باتیں ہیں یہاں پر شبی کا شبہ بھی نہیں گزر سکتا. یہ بے مثل ہیں، ان کی تمثال تصویر ہو بھی نہیں سکتی. اور چونکہ سرکار علیہ السلام سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ ہمیشہ ترقی کی طرف جاتی ہے. صحیح. تو تصویر بھی اگر آپ کی ہوگی تو تعلق آپ سے ہوگا، تو پھر وہ اتر کیسے سکتی ہے؟ وہ اتر نہیں سکتی، اسی لیے جو ہے وہ آپ کی تصویر نہیں ہے. سبحان اللہ. اویس بھائی کلام. بہت شکریہ. اعلیٰ حضرت کے کلام پر گفتگو مفتی صاحب فرما رہے تھے، تو ایک تو بات میں یہاں بالکل واضح کر دوں کہ اس مختصر سی محفل میں اعلیٰ حضرت کے کلام کی خوبیاں یہ بیان نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ایک تو یہ یہاں جو بات بھی ہو رہی ہے وہ بڑی ہی مختصر انداز میں کی جا رہی ہے کیونکہ وقت کی بھی قلت ہوتی ہے. تو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو کوئی ایسا پروگرام اللہ کرے مل جائے کہ جس میں بس اعلیٰ حضرت کا کلام ہو، بس تشریح ہو. کبھی ایسا ہو اللہ کرے. انشاءاللہ.